बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अरशद शरीफ शहीद के लिए एक कैंपेन शुरू कर दिया और कल जो लोग ट्विटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो कल इमरान रियाज ने एक स्पेस किया था और उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि आज पूरी पाकिस्तान से जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब चीफ जस्टिस साहब को एक लेटर लिखेंगे और उसमें अगर वो चाहे तो कॉपीज़ सदर ममलिकत को, आर्मी चीफ को, वज़ीर आज़म को, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को और वकला की जो तंजीमें हैं, सहाफ़ियों की जो तंजीमें हैं उनको भी कर सकते हैं। तो आज हमने उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया। मैंने अपनी तरफ से जनाब चीफ जस्टिस साहब को एक लेटर लिखा और उसमें यही रिक्वेस्ट की कि अरशद शरीफ के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उनको शहीद किया गया दियार गैर में और 1 महीने से ज़्यादा अरसा हुआ कि अभी तक न पाकिस्तान के अंदर उनकी शहादत, उनके कत्ल के हवाले से एफआईआर दर्ज हुई, न कोई कमीशन बना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि उसमें बुनियादी जो मसला है वो उनके वालिदा ने पाकिस्तान के बाकी जो इदारे हैं उन पे अदम एतमाद का इजहार किया है। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर उनके वालिदा का भी यही मुतालबा था, उनके दोस्तों का भी यही मुतालबा था, पाकिस्तानी अवाम का भी यही मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एक इंडिपेंडेंट कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल बनाए और वो इस केस की तहकीकात करे। लेकिन 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद वो कमीशन अभी तक न बन सका। तो इसी वजह से पूरे मुल्क से जनाब चीफ जस्टिस साहब से यही रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो एक बाइख्तियार कमीशन बनाए और इसकी तहकीकात करके वो रिपोर्ट हुकूमत को देने के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट पब्लिक भी कर दे और फिर उसी रिपोर्ट के बेस पे सुप्रीम कोर्ट बाकायदा कार्रवाई भी करे। उसमें अगर यहाँ से कुछ लोग मुलविस है, जो भी है, लेकिन उसके फाइंडिंग के नतीजे में जो भी उसके फाइंडिंग आ जाए उसके तहत यहाँ पे फिर कार्रवाई भी की जाए। परस करिए अगर वो कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत को देंगे तो पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि यहाँ पे जितनी भी कमीशन बने हैं उनकी रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं हुई है और इसी वजह से अवाम को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा और न हो जाएगा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से किसने निकाला, यूएई से किसने निकाला और फिर कीनिया के अंदर किसने कत्ल किया। तो ये वो बुनियादी सवालात हैं जो पाकिस्तानी अवाम उसके हवाले से जानना चाहते हैं। देखिए कल मुराद सईद ने भी इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने बड़े जेन्युइन तकरीबन 10-12 सवालात उठाए थे और उनके सवालात बड़े जेन्युइन थे। पहला सवाल तो उनका ये था कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में 16 एफआईआर किसने किए थे। उसके जो कंप्लेनेंट्स थे, जिन लोगों ने ये एफआईआर उनके ख़िलाफ़ किए थे, क्या उन्होंने अपने मर्ज़ी से किए थे या उनको किसी ने कहा था। तो सबसे पहले तो आगाज़ यहाँ से होना चाहिए कि वो जो 16 एफआईआर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हुए थे वो किसके कहने पे हुए थे और उसके पीछे कौन लोग थे। नंबर 2, अरशद शरीफ को धमकियाँ कौन दे रहा था, उनके घर में कौन आए थे, उनके बच्चों और फैमिली के सामने उनको किस किस्म की धमकियाँ दी गई थी, अरशद शरीफ को किस ऑफिसर ने अपने दफ्तर बुलाया था और वहाँ पे उनको धमकियाँ दी गई थी, अरशद शरीफ के घर के बाहर हर वक्त जो लोग खड़े रहते थे, जो मुसल्ला लोग आते थे, जो गाड़ियाँ आती थी वो कौन थे। फिर उसमें ये था कि अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से जा रहे थे और एफआईए इमिग्रेशन जो काउंटर है वहाँ पे उनका जो तस्वीर बनाया गया वो तस्वीर किसने लिख किया था, किसको भेजा था, उसके पीछे कौन थे। फिर उसके अंदर एक ये भी सवाल उन्होंने उठाया कि यूएई के अंदर जब अरशद शरीफ गए और वहाँ पे वो जिस होटल में ठहरे थे उस होटल के लॉबी में कौन आए थे और किसने अरशद शरीफ को पहले 48 घंटे का टाइम दिया और उसके बाद उनसे कहा कि आप पूरी तौर पे यहाँ से निकल जाए और साथ ये मशवरे भी दिया कि आप पाकिस्तान न जाए क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है, आप किसी और दूसरे मुल्क में चले जाए। यूएई के पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वहाँ पे वो एहलकार कौन है जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक रोल प्ले किया। फिर उन्होंने ये सवाल उठाया कि 10 अगस्त और 20 अगस्त के दरमियान पाकिस्तान के वो कौन से आला शख्सियात थे जो यहाँ से यूएई गए थे और वहाँ पे यूएई की हुकूमत से इस हवाले से बात की थी।
پھر اس میں یہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ کینیا کے اندر ان کا پیچھا کرنے کے لیے لوگوں کو کس نے بھجوایا تھا، اور ایک سوال یہ تھا کہ ارشد شریف جب شہید ہوئے اور اس کے بعد پاکستانی جو وہاں کے ایمبیسی اتھارٹیز ہیں ان کو ایکسیس دی گئی، اور پاکستان سے FIA اور IB کا ایک ٹیم نے بھی وہاں پہ دورہ کیا، وہاں پہ لوگوں سے وہ ملے، تو ارشد شریف کے جو موبائل اور ارشد شریف کے لیپ ٹاپ وغیرہ چیزیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں، وہ جو ان کو ملے تھے انہوں نے کس کو دیے ہیں۔ پھر اس کے اندر انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو پاکستانی ٹی وی چینل کو کس نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ اس کو ایک حادثہ ڈکلیئر کر کے خبر چلائے، ان کو کالز اور فونز کالز کس نے کیے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ رانا ثناء اللہ نے بغیر تحقیق کے کس کے کہنے پہ ارشد شریف پہ اسمگلنگ کا الزام لگایا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی ابھی پڑی تھی، ان کا نماز جنازہ بھی نہیں ہوا تھا، اور اس سے پہلے پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا، وہ ساری چیزیں کس کے کہنے پہ کیے جا رہی تھی تاکہ جو اس کی سمت ہے، کیس کی سمت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ارشد شریف کو ARY سے کس نے نکالا۔ سلمان اقبال سے کس نے کہا کہ جب تک آپ ارشد شریف کو نہیں نکالیں گے ARY کو دوبارہ ریسٹور نہیں کیا جائے گا۔ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جب تک آپ ان کی تنخواہ بند نہیں کریں گے ARY کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں کس نے کیے تھے۔ پھر انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جو تحقیقاتی ٹیم یہاں سے UAE اور کینیا گئے تھے اور واپس آ گئے تو ابھی تک انہوں نے حقائق قوم کے سامنے کیوں نہیں لے کر آئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ ارشد شریف جب UAE سے جا رہے تھے تو اس وقت ان کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوا تھا، ان کی ویزے میں کافی ٹائم موجود تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو UAE سے نکال دیا گیا۔ تو جو لوگ ان کے ویزے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ ایکسپائر ہوا تھا، وہ بات درست نہیں، وہ غلط ہے۔ اور آخری سوال اس نے یہ اٹھایا تھا کہ وہ کون ہے جو پاکستان کے اندر ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے میڈیا ٹرائل کر کے اس کی سمت یا اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ مراد سعید کے وہ تمام سوالات تھے جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کل اٹھائے تھے۔ یہ بڑے جنون اور بنیادی سوالات ہیں، اور اسی وجہ سے ہم سارے لوگ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیں، چونکہ پاکستان کی FIA اگر انویسٹیگیشن کریں گے تو اس پہ کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا، کیونکہ FIA نے ان کے خلاف یہاں پہ آلریڈی مقدمات درج کیے تھے، اسلام آباد پولیس نے درج کیے تھے۔ کوئی اور ادارہ اگر کرے گا تو اس حکومت کے نیچے ہیں، ان پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے سپریم کورٹ ایک واحد فورم ہے اس وقت کہ ان کی سینئر ترین ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے، اور وہ کمیشن تحقیقات کر کے اس کو قوم کے سامنے لائے، وہ تحقیقات حکومت کو ہینڈ اوور نہ کرے جس طرح کی باقی کمیشنز کی دیے جاتے تھے، کیونکہ اگر وہ حکومت کو دیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر حکومت اس کو پبلک نہیں کریں گے، اور قوم کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کیس کے اندر حقائق کیا تھے۔ تو چیف جسٹس صاحب سے یہی بھی ہمارا ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ خود ہی پبلک کرے، اور پھر اس کی بیس پہ سپریم کورٹ کے اندر کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ فرض کرے اگر کمیشن اس میں دیگر ممبران شامل کرتے ہیں تو وہ ان کے خاندان کی مشاورت سے شامل ہونے چاہیے۔ اگر صحافی تنظیموں کے نمائندوں کو شامل کرتے ہیں تو اس میں ان کے دوستوں میں سے کسی بندے کو شامل کیا جائے، عمران ریاض کو شامل کرے، صابر شاکر کو شامل کرے، یا ان کی فیملی جو بھی جس بندے کا نام دے ان کو شامل کرے، لیکن یہ نہیں کہ کسی عام بندے کو اٹھا کر ان کو پھر کسی صحافی تنظیموں کی طرف سے ان کو شامل کیا جائے، کیونکہ یہ ایک بڑا حساس کیس ہے، اور اس میں کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ان کی فیملی کی طرف سے نامزد کیا جائے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہم پوری پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آنے والے 10 دنوں کے دوران
آپ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اور جتنے لوگوں سے آپ کرا سکتے ہیں، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس کے نام ایک سادہ سا ایک سمپل لیٹر لکھ دی اور اس میں ان سے یہ مطالبہ کرے کہ ارشد شریف کے ساتھ انتہائی ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کے اندر جو بھی لوگ ملوث ہیں ان تک پہنچنے کے لیے سپریم کورٹ کی سینئر ترین ججز پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ کمیشن ان کی شہادت ان کے قتل کے حوالے سے تحقیقات کرے اور ساتھ وہ تحقیقات پھر پبلک بھی کیا جائے۔ اور پاکستان کے اندر جتنے بھی صحافی اس وقت ایک مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، جن کو ٹارچر کیا گیا، جن کو ملک سے نکال دیا گیا، تو ان کے حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ کمیشن ان کے حوالے سے بھی تحقیقات کرے کہ یہ ساری چیزیں میڈیا کے ان لوگوں کے ساتھ کس نے کیا۔ اور آخر میں ہم یہی ایک اور بھی مطالبہ کریں گے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، تو یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ پاکستانی آئین کے کسٹوڈین ہیں اور انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی صورت میں اس پہ ایکشن لینا ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو فوری طور پہ روکنے کے لیے اقدامات کیے جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔